اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی، یہ کی کیوں آیا؟ کیونکہ یہ بی بی مریم ظاہر ہے ان کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو اس لیے یبشرکی بکلمۃ منہ، منہ اسمہ پڑھیں آپ، یا منہ کو آپ پڑھ کر اسمہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اگر منہ پر آپ ٹھہریں گے تو یہ اسمہ پڑھا جائے گا۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ احمد رضا کا ترجمہ دیکھیے، اور یاد کرو، اس کا ترجمہ اصل میں اس کو یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ اذکر تھا، اس لیے، اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، ملائکہ کہا، اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمے کی، ٹھیک ہے، جس کا نام، یہ ہو ضمیر کی طرف جا رہی ہے، یہ کلمے کی طرف، بکلمتن کی طرف جا رہی ہے ہو ضمیر، ٹھیک ہے، جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا، ٹھیک ہے۔ رودار، رودار ترجمہ کس کا کیا ہے؟ وجیہ کا، وجیہن کا ترجمہ ہے رودار، اب باعزت بریکٹ میں لکھ دیا بعد والوں نے، باعزت، ٹھیک ہے، ہوگا دنیا اور آخرت میں، ٹھیک ہے، اور قرب والا ہوگا، مقرب ہوگا، کس کا مقرب ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہوگا۔ ومن المقربین، اور جو مقربین گزرے ہیں انہی کے ساتھ ایک مقرب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم بھی ہیں، مقربین اور بھی ہیں، تمام انبیاء اللہ کے مقربین ہیں، ٹھیک ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والے بھی ان کے پیچھے ہیں، اور اسی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی انبیاء علیہ السلام میں شامل ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں۔ فرشتوں نے بشارت دی بی بی مریم کو کہ ان کے گھر، ان کے یہاں ایک بڑی عظمت اور شان والا بچہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یعنی فرمائی ہے، اور بے شک اللہ کا فرمان سچا ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم بے شک اللہ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، یعنی ایک ایسے بیٹے کی جو اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے کے ساتھ وجود میں آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو ہو جا، پیدا ہو جا، تو وہ پیدا ہو جائے گا، بس۔ اور اللہ تعالیٰ ہر معاملے کے لیے یہی فرماتا ہے، لیکن دنیا کے جو معاملات ہیں یا معمولات ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دستور، ایک اصول اللہ تعالیٰ نے وضع فرما دیا ہے، اس کے مطابق یہ سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن سارے کام ہی اگر آپ غور کریں تو معجزانہ ہیں، یہ ایک عاجز کر دینے والے کام ہیں، یہ کہ بندے کی عقل میں نہ آئے اگر وہ غور و فکر کرے، لیکن چونکہ وہ غور و فکر کرنے کی زحمت نہیں کرتا تو اس لیے اس نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک معمول کے مطابق، ایک عادت کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ بہرحال تو وہ پیدا ہوں گے تو وہ صرف اور صرف بس اللہ تعالیٰ کے امر سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کا حکم ہوگا کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جائے گا معاملہ۔ اور اللہ نے فرمایا مصدقا بکلمۃ من اللہ، ہم نے پڑھا تھا نا کہاں پر 39 میں سورہ آل عمران میں کیا پڑھا تھا کہ یہ دیکھیے یہاں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو یحییٰ علیہ السلام تصدیق کرنے والا ہوگا، یعنی وہ تصدیق کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمان کی، یعنی ایک کلمے کی، بکلمۃ من اللہ، ٹھیک ہے، تو تصدیق کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کو شبہ پیدا ہوگا، لوگ یقین نہیں کریں گے، اللہ کا نبی گواہی دے گا کہ نہیں یہ بات سچ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، کہ جو بغیر والد کے یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا تھا، اور بی بی مریم علیہ السلام پارساں ہیں، وہ انتہائی پاکیزہ طیبہ طاہرہ عفیفہ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ صدیقہ بھی ہیں، وہ سچی بھی ہیں، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کی بات مانو، تو یہ ساری تصدیق کون کرے گا؟ یحییٰ علیہ السلام جو نبی ہوں گے۔ اچھا، یہ فرشتے جو آئے تھے انسانی شکل میں تھے، بی بی مریم سے بالمشافہ ملاقات کی، یعنی سامنے، یعنی اپنے یعنی اس کے ساتھ وجود کے ساتھ ملاقات کی، صرف آواز نہیں آئی تھی، کیونکہ ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ جبریل علیہ السلام بھی انسانی شکل میں آئے تھے بی بی مریم کے پاس۔ خیر بہرحال اس کی ابھی آپ اتنا ہی بات جان لیجئے کافی ہے
آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت کے ساتھ ساتھ ان کا نام بھی ذکر فرما دیا کہ ان کا نام کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور ان کا لقب بھی ذکر فرما دیا، مسیح ان کا لقب بھی ذکر فرما دیا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک چیز اور جو بیان فرمائی ہے کہ ان کی نسبت بھی بیان فرما دی۔ بچوں کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ باپ کی طرف ہوتی ہے، والد کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کدھر ہے؟ والدہ کی طرف۔ کس کے بیٹے ہیں؟ مریم کے بیٹے ہیں۔ لیکن عموماً کیا کہا جاتا ہے؟ ہم عام طور پر کیا کہتے ہیں؟ باپ کے نام سے بچہ منسوب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد تو ہیں ہی نہیں، تو ان کی نسبت کدھر ہوئی؟ والدہ کی طرف۔ تو قرآن نے یہ بھی بیان کر دیا کہ والد تو ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں قرآن یہ بھی بیان کر رہا ہے اگر والد ہوتے تو ان کی نسبت والد کی طرف ہوتی۔ اور پھر قرآن نے یہاں بھی اور آگے بھی ان کے حالات اور معاملات بھی ذکر فرما دیے، حالات اور معاملات کہ وہ وجیح ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، صرف دنیا میں نہیں۔ دنیا میں کس طرح؟ عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کے بیٹے دنیا اور آخرت میں وجاہت والے ہوں گے، دنیا اور آخرت میں عزت والے، آبرو والے ہوں گے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا اور بہت کچھ نبوت کے بعد ان کو معجزات بھی عطا فرمائے گا۔ آخرت میں جو ان کے امتی ہوں گے، جو ان کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، ان کی اتباع کرنے والے ہوں گے، ان کی شفاعت، ان کے حق میں شفاعت عیسیٰ علیہ السلام کی قبول کی جائے گی۔ تو آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی وجیح ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ان میں نبوت و شفاعت کی صفت ہوگی جس کا تعلق دوسروں سے ہے، ظاہر ہے کہ نبوت سے کس کو فائدہ پہنچے گا؟ دوسروں کو فائدہ پہنچے گا، دوسروں سے ہے نا تعلق۔ اسی طریقے سے شفاعت کے ذریعے سے کس کو فائدہ پہنچے گا؟ امتیوں کو پہنچے گا، تو اس کا تعلق دوسروں سے ہے۔ اسی طرح ذاتی کمال کے ساتھ بھی موصوف ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو من جملہ مقربین عند اللہ ہوں گے اور صاحب معجزہ بھی ہوں گے۔ یہ المسیح جو ہے یہ کس سے مشتق ہے؟ یہ ہے مسحہ، لفظ مسحہ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہاتھ پھیرنے یا زمین کی مساحت کے ہیں، ٹھیک ہے، زمین پر چلنا پھرنا۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح تو اس لیے کہا گیا کہ وہ بیماروں اور کوڑھیوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ تندرست ہو جاتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت زمین میں سفر کرتے رہتے تھے۔ سفر کیوں کرتے تھے زمین میں؟ سفر آپ کا تھا تبلیغ دین کے لیے، تو اپنی تبلیغی سرگرمیوں میں آپ مستقل سفر پر رہتے تھے، آج یہاں کل وہاں، ٹھیک ہے، لوگوں کو دین سکھاتے رہتے تھے اور آپ نے مستقل کہیں پر رہائش اختیار نہیں فرمائی تھی۔ تو یہ اس کے دو معنی ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ صحیح اور فٹ ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مسیح علیہ السلام کے کتنے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ یہاں پر آپ کے 4 اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 دیکھیے بیان کیا وجیحن، ٹھیک ہے، یعنی بہت وجاہت والا ہوگا۔ وجاہت، وجیح کسے کہتے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں، دیکھیں، وجہن اور وجوہن۔ وجہن کہتے ہیں چہرے کو، چہرہ۔ وجوہن اس کی جمع ہے چہرے، چہرہ، چہرے، ٹھیک ہے۔ چونکہ انسان کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ چہرے سے ہوتی ہے نا۔ سب سے پہلے آپ کا چہرہ دیکھا جاتا ہے، چہرے ہی سے اس کی شخصیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ چہرہ انسان یا آدمی کا کیا ہوتا ہے؟ ذات کا، اس کی ذات کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس لیے اونچے مرتبے کو وجاہت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 کیا بیان ہوا؟ اس پر میں بھی مزید بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2 سن لیجئے، نمبر 2 ہے مقرب لوگوں میں سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ کہاں پر؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بیان ہوا ہے نا، مقربین میں سے ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، صرف دنیا میں نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نمبر 3 اور نمبر 4 جو ہے اس آیت میں نہیں ہے، اگلی آیت میں ہے، لیکن یہ کہ چونکہ تسلسل کے ساتھ بات سمجھ میں آ جائے گی تو اس لیے یہاں پر اس کا ذکر کر دینا مناسب ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ وہ گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں دونوں طور سے کلام فرمائیں گے، اور کلام بھی ایسا ویسا نہیں، یہ انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں بات کریں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ سورہ مریم میں بھی یہ باتیں مذکور ہیں۔ اور چوتھی بات اللہ نے فرمائی کہ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، تو وہ صالحین میں سے ہوں گے۔
صالحن ایک مرد کو کہتے ہیں، صالحتن ایک خاتون کو کہتے ہیں، یعنی مذکر مؤنث کے لیے، اور صالحین جمع کا صیغہ ہے، یعنی جو اور صالح گزرے ہیں ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ تو یہاں پہ 4 اوصاف اللہ تعالیٰ نے ان کے بیان فرمائے ہیں، 2 ادھر ہیں 2 ادھر ہیں۔ صالح کسے کہتے ہیں؟ صالح جس کی اصلاح ہوئی ہو، ٹھیک ہے، جس کے سارے کام درست ہوں، جس کے سارے ہی کام صحیح ہوں۔ اس لیے دیکھیے آپ قرآن میں پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یوسف علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی پیغمبر، انہوں نے صالح بندوں میں داخل کیے جانے کی دعا کی ہے۔ کیا ہے؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یوسف علیہ السلام کی دعا سورہ یوسف میں۔ اور سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، آپ نے فرمایا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، فرمایا کہ مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں صالحین میں شامل کر لیجئے۔ جو صالحین کی ڈگری ہے وہ بہت بڑی ڈگری ہے، ٹھیک ہے، وہ ہائی اچیور ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بہت بڑی ڈگری جو ہے وہ حاصل کی ہے، تو یہ کوئی چھوٹی موٹی ڈگری نہیں ہے۔ یہ بزرگ ہستیاں بہت بڑی یونیورسٹی کے طالب علم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی یونیورسٹی ایسی ہوتی ہے جہاں پر عام لوگوں کی رسائی بھی نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو علوم دیے جاتے ہیں، یہ ہائی اچیور ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی ڈگری حاصل کر چکے ہوتے ہیں، جب اس کے بعد ان کا جو ہے اعلان کیا جاتا ہے لوگوں میں کہ دیکھو لوگوں ان کی اتباع کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرمانبرداری کرو اور ان کے پیچھے چلو، ان کے قدم پہ قدم رکھ کے چلو، اس لیے کہ یہ ہائی اچیور ہیں اور تم ان کے پیچھے چلو گے تو انشاءاللہ تم بھی اس ڈگری کے کچھ نہ کچھ تو حصہ پالو گے، تمہیں بھی کوئی نہ کوئی ڈگری ضرور مل جائے گی۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ مجمعین۔ اسمہ المسیح فرما رہے ہیں پیر صاحب نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اگر اسمہ عیسیٰ کہہ دیا جاتا تو کافی تھا، لیکن المسیح عیسیٰ ابن مریم فرما کر اس امر کی طرف اشارہ کر دیا کہ باپ نہ ہونے کے باعث ان کی نسبت ان کی والدہ مکرمہ کی طرف کی جائے گی، اور قیامت تک آپ اسی نام سے پہچانے جائیں گے۔ تو آپ کو آج تک اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اسی نام سے یاد کیے جائیں گے۔ وہ آگے فرماتے ہیں کہ ممکن تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوتا کہ بچہ جو اس انوکھی طرح پیدا ہوگا، یعنی جو ایک انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا، ٹھیک ہے، قانون کے خلاف، جو یہ بچہ انوکھی طرح پیدا ہوگا تو لوگ اس پر طرح طرح کے الزامات لگائیں گے۔ لازمی بات ہے کہ آپ کے زمانے میں اگر ایسا کوئی معجزہ اب تو ہے ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہر اب کسی نبی کی آمد نہیں ہے، تو اگر ایسا کوئی معاملہ کسی کے زمانے میں کسی کے سامنے بھی ہو تو کیا کہیں گے لوگ، ٹھیک ہے، لازمی بات ہے کہ الٹی پلٹی باتیں ہی کریں گے، پھر اس کے عزت کی نگاہ سے دیکھا بھی نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ اگر تو ایسا آج بھی کوئی بچہ پیدا ہو جائے جو کہ یعنی غلط طریقے سے، کیونکہ اب ایسا نہیں ہے کوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو منتخب کیا، وہ بس منتخب کر لی گئی تھی، ٹھیک ہے، تمام جہان کی خواتین پر علی نساء العالمین ان کا انتخاب ہو چکا، اب تو کسی کا انتخاب ہونا نہیں ہے، لیکن آج کچھ بچے ایسے وجود میں آ جاتے ہیں تو لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، حالانکہ اس میں بچے کا بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جو بچہ دنیا میں آیا ہے قصور تو کسی اور کا ہوتا ہے، لیکن بھگتان جو ہے بیچارہ بچہ بھگتتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اماں ابا اگر مر بھی جائیں اس کے، ٹھیک ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، لیکن باپ تو ظاہر ہے کہ ایک غلط طریقے سے اس کی طرف نسبت ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی بچے پر سارا الزام دھرا جاتا ہے، کوئی بھی اس کو احترام کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ تو اس کے متعلق پہلے بی بی مریم کو اطمینان دلا دیا کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ آپ کا جو بیٹا ہوگا وہ بڑا باعزت اور با احترام ہوگا۔ یہاں پر جو اللہ نے فرما دیا وجیہن، بات پوری واضح ہو گئی، اور وجیہ اس شخص کو کہتے ہیں جس شخص کے لیے عزت، شرف اور قدر و منزلت ہو، جیسے کہ آپ پڑھیں گے غالباً سورہ احزاب میں
اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان پر جو ہے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا تھا، ایک جسمانی عیب لگایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تہمت سے کیا کیا، بری فرما دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک معزز ہیں، وجیح ہیں، عزت والے ہیں، بزرگی والے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وجیح فرمایا. اور چہرے کے علاوہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ وجہن چہرے کو کہتے ہیں، وجہن کا معنی چہرہ ہے، وجیہن اس کی جمع ہے، وجوہن اور وجیہن. تو جو اپنی یعنی یہاں پر بات ہے کہ اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی نیکیوں اور مقبولیت کی وجہ سے سرخرو ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی وجوہ سے، کئی طرح سے اللہ کے نزدیک دنیا اور آخرت میں سرخرو ہیں. ایک یہ کہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعا سے مردے زندہ ہو جاتے تھے. اور جو پیدائشی نابینا ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جن کو مادر زاد اندھے بینا کہا جاتا ہے نا، تو ان کو بینا کر دیتے تھے، یعنی بینا ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کو یہ معجزہ عطا فرمایا. اور برس والے جن کو یعنی برس کا مرض لاحق ہو جاتا تھا، جو سفید سفید سا عجیب سا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی صحت مند تندرست ہو جاتے تھے. تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ یہود کی لگائی ہوئی تہمتوں سے دنیا میں بری ہوئے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا ثواب رکھا ہے، اور بڑا ثواب کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے.